يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئیں ان میں سے پہلی آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اس میں حق تعالی شانہ نے قریش مکہ کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ قریش مکہ کی وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوئی، اس حالت کو خاص طور سے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کو ناشکری سے بدل دیا۔ اللہ کی جو نعمت آئی تھی اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شکر گزار ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے بجائے شکر کے ناشکری کیا، ناقدری کی اللہ کی نعمت کی، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے مقام میں اتار دیا۔ وہ ہلاکت کا مقام جہنم ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کو ناشکری سے بدل دینے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار قریش ہیں، قریش کے وہ لوگ جو کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والے قریش ہیں، اور وہ نعمت جس کی ناشکری انہوں نے کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ قریش مکہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے یہ اولاد ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صاحبزادے جو پیغمبر ہوئے اور جن کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی، ان میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کی زندگی کی مستقل ایک تاریخ ہے، جس کو موقع بموقع بیان بھی کیا جاتا رہتا ہے اور آپ لوگ سنتے بھی ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی تک پیش کر دیا تھا، اور راضی تھے اس بات پر کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ مجھے آپ ذبح کر دیں تو مجھے ذبح کر دیں، میں صبر کروں گا۔ یہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اسی لیے یہ ذبیح اللہ کے نام سے مشہور بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اور وہ 12 بیٹے جو ہیں 12 قبیلوں کے مورث اعلیٰ ثابت ہوئے، 12 قبائل آباد ہوئے۔ شروع میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں مکے میں آباد ہوئے تھے، مکے میں آئے تھے، تو وہاں کوئی بستی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ تعالی کا سب غیبی انتظام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اس جنگل میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں یہاں پر اپنا گھر بساؤں گا، یہاں پر ان کو چھوڑ دو۔ پانی نہ یہاں پانی تھا اور نہ یہاں کھانا تھا، نہ کھانے کا کوئی سامان تھا اور نہ پینے کا کوئی سامان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلا کھجور کا ان کو دے کر کے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ہاجرہ نے لٹایا تھا، وہیں پر اللہ تعالی نے چشمہ جاری فرما دیا جس کا نام زمزم ہے۔ زمزم کی میڑ بنائی حضرت ہاجرہ نے، یعنی پانی کو روکنے کے لیے کہ پانی جو نکلا ہے یہ پانی رکا رہے، تو چاروں طرف میڑ بنا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ نے میڑ نہ بنایا ہوتا تو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کر دیتا۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا تھا کہ حق تعالی شانہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر کہو تو یہ احد پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ کون جانتا تھا کہ اتنا سونا اس کے نیچے بھرا ہوا ہے؟ آج دیکھیے تو سونے کا اصل مرکز جو ہے وہ یہی علاقہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اسی علاقے میں سونا بھرا ہوا ہے۔ سرخ سونا اور سفید سونا، کالا سونا، سارا کا سارا وہیں پر بھرا ہوا ہے۔ کالا سونا اسی پیٹرول کو بولتے ہیں،
اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے، سونے کی ساری کانیں وہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا تو اسی وقت کر دیا ہو اور مقصد یہ رہا ہو کہ اگر حضور کہیں تو اس کو نکال دیا جائے اسی وقت۔ حضور نے اس کی خواہش ظاہر نہیں فرمائی، سونا ہم کیا کریں گے؟ آج ابل رہا ہے، آج وہ سونا نکل رہا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ نے میڈ بنا دیا اور آب زمزم کو گویا ایک کنویں کی شکل دے دی اور وہیں تک رہ گیا۔ ایک قبیلہ بنو جرہم کا یمن سے چلا آ رہا تھا، اس کو بھی پانی کی تلاش تھی۔ دیکھا کہ چڑیاں ادھر جا رہی ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں اگر چڑیاں ادھر جا رہی ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پانی ضرور ہے، اس لیے کہ چڑیوں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چڑیاں ادھر بہت کثرت کے ساتھ جا رہی ہیں تو سمجھ لیا کہ یہاں پر پانی ہے۔ وہ قبیلہ ادھر سے آیا، ادھر تلاش کرتا ہوا آیا کہ شاید پانی یہاں ہے۔ جب دیکھا یہاں پانی تھا تو حضرت حاجرہ سے اجازت لیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم پانی استعمال کر لیں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دیا، ان لوگوں نے پانی استعمال کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کی خواہش یہ ہوئی کہ چونکہ یہاں پانی مل گیا ہے، اگر حضرت حاجرہ اجازت دے دیں تو ہم لوگ یہاں پر قیام بھی کر لیں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ اجازت دیا تھا کہ اس پانی پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں رہے گی، یہ ملکیت ہماری ہوگا، تم رہنا چاہتے ہو یہاں پر رہو، آباد ہو جاؤ، انسیت رہے گی، پانی استعمال کرنا اجازت رہے گی، مگر مالکانہ تصرف ہمارا رہے گا، تمہارا نہیں رہے گا۔ تو یہ بنو جرہم کا قبیلہ بھی یہاں پر آباد ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد میں اسی قبیلہ بنی جرہم میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، چونکہ یہ شام سے گئے تھے اور یہاں کی زبان عبرانی تھی۔ قبیلہ بنو جرہم کی زبان عربی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ انہی کے بیچ میں رہ رہے تھے، انہی کے بیچ میں کھیل کود رہے تھے، تو ان کی زبان بھی سیکھ لیا تھا، اور بعد میں یہی عربی زبان جو بنو جرہم کی زبان تھی، یہی زبان یہاں پر جاری ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحب اولاد ہوئے، 12 بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور یہ 12 قبیلوں کے سردار بنے۔ یہ کس کی اولاد ہیں؟ اللہ کے ایک پیغمبر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمایا، اس لیے یہ پیغمبر کی اولاد تھے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جب نبی چلا گیا دنیا سے اور نبی کے تربیت یافتہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر جہالت آنا شروع ہو گئی۔ پھر جہالت اس مرتبے تک پہنچ گئی کہ یہ ساری آبادیاں یہاں کی بت پرست ہو گئی۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان سارے خاندانوں میں بت پرستی رائج تھی۔ کعبہ شریف جس کی تعمیر توحید کے مرکز کے طور پر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اسی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ گویا یہ جو توحید کا مرکز تھا، یہ بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔
یاد رکھیے اس بات کو، دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جب جاری رہتا ہے تو دین قائم رہتا ہے، اور جب دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے تو بے دینی اور گمراہی اپنے آپ چھا جاتی ہے، آدمی گمراہ خود سے ہو جاتا ہے۔ اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہو چاروں طرف، آپ چاہتے ہو روشنی تو چراغ جلا دیجئے، روشنی ہو جائے گی، لیکن اگر چراغ بجھ گیا تو اندھیرا پھر چھا جائے گا اور اندھیرے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی ہوتا ہے دین کا حال۔ دین نور ہے، دین روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے دین کی روشنی جبھی قائم ہوتی ہے جب اس کے لیے کوشش کی جائے اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، تب قائم ہوتی ہے، سمجھے؟ صرف بڑا خاندان اور بڑی جگہ اور بڑا مکان آدمی کو دیندار نہیں بناتا، چاہے جتنے بڑے دیندار کی اولاد ہو، اگر اس نے دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ چھوڑ دیا تو پھر اس کی اولاد میں گمراہی اپنے آپ آ جائے گی۔ بے دین گھرانہ ہو، دین کی طرف لپک پڑے، دینداروں سے محبت ہو، اللہ والوں کی طرف رجوع ہو، قرآن اور حدیث سننا شروع کر دے، دیکھیے اس کے اندر دین آ جائے گا، سمجھے؟ اور اچھا سے اچھا دیندار گھرانہ ہو اور دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، یعنی اہل اللہ کی طرف رجوع کرنا، قرآن و سنت کو سننا اور سنانا، اللہ والوں کی باتیں سننا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اور دین سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کو بند کر دیا جائے، اچھا سے اچھا دیندار گھرانہ بے دین اور گمراہ ہو جائے گا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عرب جہاں پر توحید کا مرکز بنایا گیا تھا، خانہ کعبہ کو، یہ مرکز تھا توحید کا، یہ ساری دنیا کے لیے مرجع خلائق تھا۔ توحید کے جتنے تشنگان ہوتے تھے پوری دنیا میں، وہ بھاگ بھاگ کر کے یہاں آ کر کے اپنی تشنگی بجھاتے تھے اور توحید لے کر کے جاتے تھے۔ اسی مرکز توحید میں بت پرستی کا اڈا بنا دیا گیا تھا۔ مرکز توحید مرکز بت پرستی ہو چکا تھا، اسی وجہ سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اس خاندان میں نہیں آیا۔ بڑی مدت گزری کہ اس خاندان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ پہلے زمانے میں نہ مدارس کا یہ سلسلہ تھا، نہ دین سیکھنے سکھانے کا کوئی راستہ تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پیغمبر آتے تھے تو جس علاقے میں پیغمبر آتا تھا وہاں پر دین پھیلتا تھا، پیغمبر چلا جاتا تھا تو وہی علاقہ پھر گمراہ ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خاندان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے لڑکے تھے، چھوٹے لڑکے حضرت اسحاق، ان کی جو نسل تھی اس نسل میں پیغمبر برابر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم بھی گمراہ ہوئی۔ اور آج دین کا جتنا بڑا دشمن یہودی ہے، اتنا بڑا دشمن روئے زمین پر کوئی دوسری قوم نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس شاخ میں پیغمبر آتے رہے، تو پیغمبروں کے آنے کی وجہ سے ان کے یہاں علم قائم رہا، دیندار لوگ بھی رہے اور علم بھی قائم رہا۔
اور یہ شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس لیے بے دینی اور گمراہی دونوں کی، بے دینی اور گمراہی، لا علمی اور جہالت، یہ دونوں کے دونوں مسلط ہو چکے تھے، سمجھے؟ وہ جو شاخ تھی یہودیوں کی جس میں برابر پیغمبر آتے رہے، جس میں حضرت یوسف آئے، جس میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت داؤد آئے، تمام پیغمبر آتے رہے، تو ہزاروں پیغمبر ادھر آئے۔ وہ لوگ ان عربوں کو یعنی اولاد اسماعیل کو جاہل اور جنگلی سمجھتے تھے، ان کا کوئی وزن نہیں تھا، یہ بالکل گمراہ اور جنگلی قوم سمجھے جاتے تھے۔ ان کے مقدر کا ستارہ جاگا اور اللہ تعالی نے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں پیدا کر دیا۔ یہ ان کی قسمت کا ستارہ تھا جو طلوع ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں آئے، اس جاہل خاندان میں آئے، تو چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے، اللہ کے شکر گزار ہوتے کہ ہم صدیوں سے محروم تھے جس نعمت سے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمارے اندر بھیج دیا، تو یہ قابل شکر تھا۔ مگر چونکہ یہ کافر ہو چکے تھے، بت پرست ہو چکے تھے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں پہچانی، بجائے شکر گزار ہونے کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی۔ اور جب آدمی اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آتا، اور عموماً ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو اذیت پہنچائی ہے، ان کو ستایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جلال ان کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقامی کارروائی ان کے لیے تیار کی ہے، ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی کتاب آئی، دونوں نور علی نور تھے، اللہ کے رسول کی ذات بھی نور تھی اور اللہ کی کتاب بھی نور تھی، کتاب ہدایت تھی۔ کتاب سے علم آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین چمکا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے قریش مکہ کو پوری دنیا میں صف اول کے دینداروں اور علم والوں میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ جس کی جتنی قدر کی جاتی، جتنا شکریہ ادا کیا جاتا، کم تھا۔ مگر قریش مکہ جو کفر کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں پہچانی، انہوں نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، بجائے شکر گزاری کے انہوں نے ناشکری کیا، مخالفت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ٹھٹھا اڑایا اللہ کی کتاب کا، تو اللہ کا غضب متوجہ ہو گیا اس قوم کی طرف۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت کہہ رہی ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کو ناشکری سے بدل دیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے مقام میں ڈال دیا، ہلاکت کے مقام میں اتار دیا۔ وہ ہلاکت کا مقام کیا تھا؟ آخر کار دین اور بے دین کی
ہدایت یافتہ اور گمراہوں کی جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ رہی، اور ان گمراہوں کا صفایا ہو گیا میدان بدر میں۔ یہ اللہ کا غضب تھا جو ان لوگوں پر نازل ہوا تھا۔ یہ دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم یصلونھا وبئس القرار، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سزا جو دنیا میں ملی ہے تو دنیاوی سزا تھی، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم جو ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ آج سردی میں بھی شدت ہے، تعداد بھی کم ہے، اس لیے یہیں پر بات کو روک دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔